یہ ہے کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں جب قیامت آئے گی نا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ سور پھونکا جائے گا، اور جو بھی لوگ اپنے قبر میں اچھی یا بری لائف جیسی بھی ان کی عمل پر ڈیپینڈ ہے، اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی تو اس میں تو حساب و کتاب ہوگا۔ اور اگر کسی بندے نے اچھے کام کیے تھے قیامت کے دن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یعنی کہ جب اعمال کو تولا جائے گا نا تو جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیاں بڑھ گئیں نیکیاں کم ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حساب و کتاب کے بعد جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں، لیکن جو پوری طرح سے جنت اور جہنم کو لاک نہیں کیا جائے گا، یعنی جنت بھی کھلی ہوگی جہنم بھی کھلی ہوگی، یعنی کہ جنت میں جانے کے بعد جنت سے تو کوئی انسان واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو جہنم میں گئے ہوئے ہیں اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا جو اسلام سے تعلق رکھنے والے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گئے، تو ان کو اپنی اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد پھر ان کو جہنم سے نکلنا بعد میں میسر ہوگا۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث یاد آ گئی کہ جب قیامت ہو چکی گی نا، قیامت کے بعد ایک دور گزر جائے گا، کروڑوں کھرب سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان مسلمانوں کی جو اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، نیکیوں جنہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں گئے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں بھیجنا چاہے گا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو کہے گا کہ اے جبریل جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے تو جہنم والے جو لوگ ہوں گے وہ حضرت جبریل کو دیکھیں گے تو بڑا خوبصورت دمکتا چمکتا نورانی چہرہ دیکھ کر پوچھیں گے، جہنم کا جو دروغہ ہوگا اس سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جو اتنی خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہے؟ تو دروغہ جہنم بتائے گا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہارے قرآن کو لے کر جاتا تھا، اللہ کے پیغام کو لے کر جاتا تھا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو جہنمی رونا شروع کریں گے اور حضرت جبریل سے کہیں گے کہ اے جبریل علیہ السلام آپ جاؤ اور جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خبر سنا دو اور بتا دو کہ ہم کو آگ نے جھلسا دیا اور ہم تباہ و برباد ہو گئے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، لہٰذا آپ ہماری شفاعت کریں اور آپ ہمیں جہنم سے نکلوائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ ان کی بات سن کر جب واپس ہوں گے نا تو جہنمیوں کا اتنا خوفناک حال دیکھ کر وہ یہ بھی بھول جائیں گے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا تھا، ایسی بدحالی دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام بالکل گم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائے گا کہ اے جبریل کیا ہوا، گئے تھے جہنم دیکھنے، گئے تھے جہنم کو؟ کہا جی اللہ گیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر ان لوگوں نے کچھ کہا نہیں؟ پھر حضرت جبریل کو یاد آئے گا کہ ہاں مولا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دے دو کہ ہمیں آگ نے نیست و نابود کر دیا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خود دیکھو اپنا راستہ کلیئر کر رہا ہے جنت میں لے جانے کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے جبریل تو پھر کھڑے کیوں ہو، جاؤ اور جا کر جنت الفردوس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر دو اور بتاؤ جا کے کہ آپ کے امت کے کچھ لوگ ابھی بھی جہنم کے اندر جل رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا نا تو ان کی خواہش ہوگی کہ اے پروردگار عالم تو نے ہمیں جہنمی تو بنا دیا، لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزار دے، کہ ہمارے نبی ہمیں جہنم میں جاتا دیکھ لے تو بھائی نبی جانے نہیں دیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے زندگی میں ہمارے نبی کی طرف دیکھ کر زندگی کو گزارا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹ ان کو جہنم کے اندر بھیجے گا۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے چند افراد ابھی جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے جبریل میری امت کے لوگ؟ حضرت جبریل کہیں گے جی یا رسول اللہ آپ کی امتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر سجدہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار عالم شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کی، اے اللہ ہماری جہنم میں جو امتی پڑے ہوئے ہیں ان کو جہنم سے نکال لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان جہنمیوں کو نکال دے گا۔ بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آخری شخص جو ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہوگا اور نام بھی اس شخص کا جوہینہ ہوگا، وہ آخری جنتی ہے، اس کے بعد جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا۔ تو جب اس کو یہ نکلے گا نا تو بڑا خوبصورت انداز اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بڑا عجیب انداز ہوگا جب یہ آخری جنتی جو ہوگا جہنم سے نکلنے والا شخص، تو جب یہ جہنم سے نکلے گا تو اس کا آگے کا حصہ جو ہوگا نا وہ تو جہنم سے باہر ہوگا اور پیٹھ جو اس کی ہوگی پشت وہ جہنم کی آگ میں ہوگی۔
تو یہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم بڑی راحت ہے, وہی پورے جہنم میں تھے وہاں سے نکل آئے تو بڑی راحت ہے نا. تو اے اللہ اب جب اتنا نکالا ہے تو تھوڑا اور جہنم سے پورا مجھے باہر کر دے. تو اللہ اس کو پورا جہنم سے نکال کے باہر کر دے گا. پھر وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم تو نے اتنا فضل و کرم کیا ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر جنت کا سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا, نیچے کا درجہ, وہ اس کے سامنے کھول دے گا, دکھائے گا. تو وہ جو ہے نا جب دیکھے گا نا اس کو تو رہ نہیں پائے گا. وہ کہے گا اے پروردگار عالم اتنا فضل و کرم کر دے کہ ہمیں یہ اس جگہ پر پہنچا دے. اللہ فرمائے گا دوبارہ تو کچھ نہیں مانگو گے. وہ کہے گا مولا تیری عزت و جلال کی قسم کچھ نہیں مانگیں گے, بس ہمیں یہاں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ اس کو اس جنت کے جو سب سے نچلا درجہ ہوگا اس میں پہنچا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا اس سے اونچا والا جو کلاس ہوگا, اونچی والی جو جنت ہوگی, وہ اس کے سامنے کھول دے گا. تو جب اس کو دیکھے گا تو پھر نہیں رہ پائے گا. بھائی وہاں کی جو کوالٹی, وہاں کی فیسلٹیز, وہاں کی حور, وہاں کی جو آرام اور مزے وہ الگ ہے, نیچے جو ہے وہ اس سے کم ہے. تو وہ پھر کہے گا کہ اے پروردگار عالم ہمیں یہاں پہنچا دے. اللہ فرمائے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے. وہ کہے گا مولا تیرے عزت و جلال کی قسم اب دوبارہ کچھ نہیں مانگیں گے. خیر وہ دوسرے طبقے میں آ جائے گا. پھر تیسرا طبقہ جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے, اب اللہ اس کو اس کے سامنے کھول دے گا. تو وہ اس کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے لیکن خاموش کھڑا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب دوبارہ مانگیں تو ہمارا ریورس گیئر لگ جائے اور ہم وہیں پہنچ جائیں جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے. تو وہ خاموش رہے گا, نہیں مانگے گا. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا اے جو ہے نا کیوں نہیں مانگتا ہے, مانگ. یہی جو تجھے نظر آ رہا ہے یہی تیرا آخری یہی ٹھکانہ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس انسان وہ آخری جنتی ہوگا, اس کے نکلنے کے بعد جنت اور جہنم پہ تالا لگا دیا جائے گا. اب جو جہنمی ہیں وہ کبھی بھی جہنم سے دوزخ سے نکل کر جنت میں نہیں آ سکتے. دوزخ سے انہیں نکلنا کبھی میسر نہیں ہوگا, اور اب جنت سے بھی نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ آخری شخص ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد حساب و کتاب کے بعد کا بھی ایک بڑا لمبا پروسیس ہے کہ جب تک آخری وہ شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ جو ہے نا کہ نکلنے کے بعد پھر سسٹم ختم ہو جائے گا. جس کو جیسی جنتیوں کی جو زندگی ہوگی وہ آرام اور عیش سے رہیں گے, اور جہنمی خطرناک سزاؤں میں ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان میں رائی کے دانے بھر دیے جائیں, اور ایک چڑیا بیٹھائی جائے, اور وہ 1,00,000 سال میں ایک دانہ اٹھائے وہ چڑیا. تو کبھی نہ کبھی 14 طبق 7 یعنی 7 زمین اور 7 آسمان, 14 طبق زمین و آسمان کے دانے تو ختم ہو جائیں گے رائی کے, لیکن وہاں کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ, کہ ان پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں, ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. پاک ستھری بیویاں ہیں, اللہ کی رضامندی ہے, اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اگر آپ کو اسی طرح کے ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ ہمارے YouTube چینل آپ دی ٹوڈے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.